اور کہنے لگا، تقریر چالو ہے اس کی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے عملوں کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، یہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور یہ ہدایت یاب نہیں. اس کا مطلب یہ پرندے کو گفتگو کرنے کے لیے کہا جائے تو سب سے پہلے گفتگو کرے گا تو توحید کے اوپر گفتگو کرے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات موحد ہے، اللہ کے حکموں پر چل رہی ہے. اور تم اگر اللہ کے حکموں پر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو پوری کائنات سے الگ ہو جاؤ گے تم. اس مسلم نوجوان نے جو حرکت کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا وہ پرسنل میٹر ہے. لہذا ایک مسلمان کے اس پرسنل میٹر سے پورے اسلام کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ ہمیں جذبات میں آ کر کے اس حد تک نہیں جانا تھا کہ کسی غیر مسلم نوجوان کو قتل کر دے. قانون تھا، قانون سے شکایت کرنی تھی. قانون اگر تاخیر کرتا انصاف دینے میں تو آپ صبر کرتے. صبر کا پھل اللہ کے ہاں رکھا ہوا ہے. جنسی ضرورت پوری ہو گئی، مکڑے کو بھگا دیتی ہے یا مار دیتی ہے. شوہر نہیں رہنا یا مار کر کے شوہر کو بھگا دیتی ہے. تو جس گھر میں شوہر کی پٹائی ہو جائے، جھاڑو سے پٹائی، وہ گھر گھر نہیں ہوتا، مکڑی کا گھر ہے وہ. تو جب بھوک لگتی ہے تو ماں کو ہی مار کر کھا جاتے. اس پوری تمثیل کے اندر آپ دیکھو پورے مغرب کے آئلی نظام کی عکاسی کر دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں. پورا مغرب ایسا ہے، نہ وہاں شوہر کی قدر ہے، نہ شوہر کو بیوی کی قدر ہے. بچے اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو. جی پورا آئلی نظام بکھرا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ سویلائزڈ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آج ہم 19ویں پارے اور 20ویں پارے کے یعنی 2 پاروں کے اہم مقامات سے گزریں گے. سورہ فرقان چل رہی ہے. پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، یعنی قرآن حکیم کی ایک صفت ہے الفرقان، الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے، ڈیفرینشیٹ کرے، دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. تو اس وجہ سے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر. یہ بندہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے نذیر بن جائیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن ان سب کے لیے للعالمین. اچھا، اور جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ بھی صرف عربوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ تمام دنیا والوں کے رسول ہیں. گویا اس کتاب کو برا بھلا کہنا اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا، در حقیقت اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے. کتاب بھی آپ کی ہے، رسول بھی آپ کا ہے. یہ صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہے،
یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ سب کی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس کے بعد جہنم کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا گیا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ان کو جہنم کی ایک تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، جگہ بہت نیرو ہوگی، بہت تنگ ہوگی، اور مقرنین ہاتھ پیر باندھ کر کے ایک وہاں یہ ہلاکتوں کو پکاریں گے، اے موت آ جا، موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ جن جن سے درخواست کریں گے داروغ جہنم سے، ان کی درخواستیں رد کر دی جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک کتاب موارد الظمآن میں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ واقعہ اس طرح ہے، وقال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينة وقرأ عنده رجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس۔ یہ واقعہ وہاں لکھا ہوا موارد الزمان میں۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات اس شخص نے بتائی جو حضرت عمر ابن عبد العزیز کی اس مجلس میں موجود تھا، جس مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے یہی آیت تلاوت کی کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی ایک تنگ کوٹھری میں ہاتھ پیر باندھ کر جکڑ کر کے ڈال دیا جائے گا تو وہ ہلاکتوں کو پکاریں گے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز، وہ امیر المدینہ، مدینہ کے گورنر ہیں۔ یہ اس آدمی نے جب یہ آیت پڑھی تو فبکا، حضرت عمر ابن عبد العزیز زار و قطار رو پڑے، حتی غلبہ البکاء، یہاں تک کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ وعلی نشیجو، اور ان کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ فقام من مجلسی، پوری مجلس بیٹھی ہوئی تھی، مجلس میں سے اٹھے، ودخل بیتہ، اور گھر میں داخل ہو گئے، وتفرق الناس، ان کو اٹھتے دیکھ کر اور گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر پوری کی پوری مجلس متفرق ہو گئی، پوری کی پوری مجلس اٹھ گئی۔ یہ مدینہ کا گورنر ہے، ایک آدمی نے اس کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو روتے روتے بے حال ہو گئے، مجلس میں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب گھر میں جا کر کتنا روئے ہوں گے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس آیت کے تعلق سے یہ واقعہ موارد الزمان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور بولے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جو دوست کا مذہب ہوگا اس مذہب کو یہ بھی اختیار کر لے گا. جو رنگ اس کے دوست کا ہوگا یہ رنگ اس کے اوپر بھی آ جائے گا. لہذا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوست کس کو بنا رہا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن وہ بولے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس دوست نے تو مجھے سیدھے راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے کے اوپر لگا دیا تھا. تو بری صحبتوں سے بچنا چاہیے، ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. آپ کا دوست ہو تو نیک ہو، برے آدمی کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے ہاتھ کاٹ کر کے دانتوں سے چبا کر کے یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنائے ہوتا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا گیا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہوں گے، اور مدعا علیہ کون ہوں گے؟ آپ کی امت. ان کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے گا. دعویٰ دائر کرنے والا کون؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے بارے میں؟ قرآن حکیم کے بارے میں. کس لیے کہ اس قوم نے، میری اس قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا تھا. مہجور، ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، لیکن مہجور کا ایک اور مفہوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر آگے کچھ ایسے مکانات بنے ہوتے ہیں، بعد میں وہ قابل استعمال نہیں ہوتے تو ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ابینڈنڈ، یعنی اب اس میں کام نہیں ہوتا ہے. تو ابینڈنڈ کا مطلب ہوتا ہے مہجور، چھوڑا ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو وہ مکان ریلوے اسٹیشن ہی پر ہے لیکن اب قابل استعمال نہیں رہا. ریلوے والوں نے، ریلوے انتظامیہ نے اس سے کام لینا چھوڑ دیا ہے. تو ایسے ہی یہ قرآن لوگوں کے گھروں میں رہے گا، لوگ اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دعویٰ دائر کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن حکیم کو ابینڈنڈ کر دیا تھا، مہجور بنا دیا تھا. قرآن حکیم کو مہجور بنانے کے کئی طریقے ہیں، اس کی کئی انواع ہیں. ایک تو قرآن حکیم پر ایمان نہ لائے، قرآن کو چھوڑ دیا اس نے. اور ایک ہے کہ قرآن حکیم کو نہ پڑھے. تیسرے، قرآن حکیم کو نہ سمجھے. اور آخری چیز ہے کہ قرآن حکیم کو لوگوں تک نہ پہنچائے. گویا قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو آپ حجر قرآن کے مرتکب ہیں. گویا کہ آپ نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور، رب کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے. ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش کو معبود بنا لینے کا کیا مطلب ہے؟ غالباً ابن کثیر نے کہا ہے کہ مَهْمَا اسْتَحْسَنَ مِن شَيْءٍ فَعَلَهُ. اپنی خواہش نفس کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نفس کو اچھا لگے کر ڈالے. یعنی مہما استحسن من شیء فعلہ، دل کو جو چیز اچھی لگے کرتا چلا جائے. یعنی اینما قید انقاد، جہاں نفس لے جائے چپ چاپ جانور کی طرح اس کے پیچھے چلتا چلا جائے. گویا انسان
اپنی پوری کی پوری لگام، اپنی لگام اپنے خواہش نفس کے ہاتھ میں دے دے. آپ کی خواہش نفس جہاں بھی آپ کو لے جانا چاہے آسانی سے لے کر چلی جائے. جہاں بھی دل کہے یہاں جانا ہے چلے جانا، یہاں جانا ہے چلے جانا ہے، یہ چیز کرنا ہے کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے نہیں کرنا. تو آپ نے اپنی پوری باغ ڈور، اپنی پوری لگام آپ نے اپنے خواہش نفس کے ہاتھ میں دے دی ہے. یہی مطلب ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنانا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے. ہمارا دل جو چاہتا ہے، جو بھی اچھا لگتا ہے ہم کر گزرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ خواہش نفس کی اس پیروی میں کتاب و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دل کا کہا آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ اس کے بعد ایک بڑی شاندار بات کہی جا رہی کہ ہر ایک کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. توکل ہر ایک کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. کس کے اوپر توکل کیا جائے بتایا گیا. سب کے اوپر توکل نہیں کیا جا سکتا. کس کے اوپر توکل کریں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل اس ذات پر کرو جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آتی. آج کتنے لوگ ہیں جو اس زندہ کو جسے موت نہیں آتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے آستانوں پر اپنی جبین رگڑتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے. کن کن کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، کن کن پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ کس پر کیا جائے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے اور لا یموت، اسے موت نہیں آتی. تو بھروسہ کے لائق کون؟ بھروسہ کیے جانے کے لائق کون؟ جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آتی. اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ. بقیہ اور کوئی بھروسے کے لائق نہیں. آگے دیکھیں، عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے. یہ عباد اللہ نہیں کہا گیا اللہ کے بندے، بلکہ کہا گیا رحمان کے بندے. کیا مطلب؟ یعنی یہ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کے مستحق. ہاں، اس وجہ سے ان کو عباد الرحمن کہا گیا. یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت ان کے ساتھ ہے. کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ 11 صفتیں پائی جائیں. الگ ترتیب 11 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ 11 صفتیں جن کے اندر موجود ہوں وہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں. ایسے بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خاص نظر کرم ہے. وہ 11 صفات یہاں بیان کی گئی. ان میں ایک نمایاں صفت سب سے پہلے بیان کی گئی کہ وہ زمین پر بڑی عاجزی اور بڑے تواضع اور بڑی خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، ان العاقل لا يشتغل بمخاصمة الجہال. عقل مند آدمی کبھی بھی جاہلوں کے ساتھ بحث میں نہیں الجھتا. ٹھیک ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، میرا پیچھے چھوڑ، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس لیے کہ وہ جاہل آدمی ہے، وہ بات کرے گا تو جاہلانہ کرے گا. لہذا عقل مند آدمی، خاص طور سے عباد الرحمن، کبھی بھی جاہلوں سے الجھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. یہ ان کی نمایاں خصوصیت ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ ایک نکتہ یاد رکھو، یعنی رحمان کے بندوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. ہم سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے.
تو رحمان کے بندے وہ ہیں جن سے گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر اصرار نہیں کرتے. گناہ ہو جاتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اپنی گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے. عباد الرحمن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا, گناہ ہوتا ہے مگر اپنے گناہوں پر وہ مصر نہیں ہوتے, اس پر مستمر نہیں ہوتے, ان کا یہ گناہ مسلسل نہیں ہوتا. بتقاضائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو کیا کرتے ہیں, بتایا گیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یہ توبہ کر لیتے ہیں. وَمَن تَابَ, جو توبہ کر لے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور پھر نیک عمل کرنے لگے. دیکھو گناہ ہوا, توبہ کر لیا, توبہ کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ توبہ کر لیا, اللہ مجھے معاف کر دے, توبہ کر لیا پھر عمل صالحا, نیک عمل کیا. یہ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کے بعد نیک عمل کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی توبہ کے بعد جب نیک اعمال کرنے لگتا ہے تو ھذا یدل علی صدق توبتہ, تو یہ نیک عمل اس کی سچی توبہ کی دلیل ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا گناہ ہو گیا, توبہ کر لیا, اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے لگا, تو یہ نیک اعمال کرنا توبہ کے بعد اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی یہ توبہ سچی ہے. یدل علی صدق توبتہ, اس کی توبہ کی سچائی کے اوپر کہ اس کی توبہ سچی ہے, اس پر دلیل ہے. لہذا گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو, توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرو. یہ نیک عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ کی یہ توبہ سچی ہے. نہیں تو گناہ ہوا, توبہ کر لیا, پھر گناہ کر لیا, پھر توبہ کر لیا, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کر لیا. یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ, یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ. سب سے آخری جو صفت ہے وہ بڑی غضب کی ہے, 11ویں صفت. غور سے دیکھو, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان کو بدلہ دیا جائے گا غرفہ. مانا غرفہ, غرفہ الجنہ, ان کو بدلہ دیا جائے گا جنت کی شکل میں جن کے اندر یہ 11 صفات ہوں, اور ان 11 صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے وہ رحمان کے بندے ہو گئے. رحمان کے بندے کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے اندر یہ 11 صفتیں ہیں, اور ان 11 صفتوں سے متصف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بدلہ جو تیار کر رکھا ہے وہ غرفہ ہے. غرفہ یعنی they will be rewarded پیراڈائز, انہیں بدلے میں جنت عطا کی جائے گی. یہ غرفہ تو مطلب جنت. اچھا کیوں؟ بما صبرو, یہ دیکھو صبر کرنے کی وجہ سے. یعنی اس سے پہلے جو اعمال بیان کیے گئے وہ تو اپنی جگہ اہم ہیں ہی, سب سے آخر میں صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ صبر میں روزہ بھی آتا ہے, روزہ, اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہا گیا, صرف روزہ کے بارے میں کہا گیا. اور یہ روزہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون, کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے. یہ اتنی اہم عبادت ہے. اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنا, اللہ کے لیے پیاس برداشت کرنا, اللہ کے لیے اپنی جنسی خواہش کو ترک کر دینا, فضول چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے آدمی اس مہینے میں بچا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری وجہ سے
میرے کہنے کی وجہ سے صرف میرے لیے میرے بندے نے بھوک کو قبول کیا, پیاسا رہا, بھوکا رہا, اور کوئی پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا نمازی ہے. خیرات دیتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ خیرات دینے والا ہے, مصدق ہے, متصدق ہے. لیکن روزہ آدمی نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا ہے آپ نہیں بتا سکتے. آپ نہیں بتا سکتے, صرف اللہ کو معلوم ہے. آپ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہیں, اگر آپ وہاں ایک گلاس پانی پی لیں کون دیکھنے والا ہے؟ اور چہرہ بنا کر کے آپ باہر نکلیں کہ سب سے بڑے آپ روزہ دار ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ عبادت صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. لہذا اللہ نے فرمایا یہ عبادت چونکہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. الصوم لی وانا اجزی, روزہ میرے لیے ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس نے روزہ رکھا ہوا کہ نہیں. میں کیسے یہ بے وقوف آدمی تھا, وہ کہتا تھا ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. اچھا کیسا پانی پیتا تھا وہ تالاب میں ڈبکی لگاتا تھا, اور ڈبکی لگانے کے بعد تالاب میں دھیرے سے پانی پی لیتا تھا, اور کہتا تھا ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. وہ ایک مچھلی کانٹے والی چھوٹی سی, جب اس نے پانی منہ میں لیا تو وہ مچھلی بھی اس کے منہ میں آ گئی اور حلق میں اٹک گئی. باہر چلاتے ہوئے نکلا, اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب جانتا ہے. ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. اب مچھلی کانٹے والی اٹک گئی, اب باہر آ کر چلا رہا ہے ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی جانتا ہے. کہنا پڑا اس کو. تو یہ عبادت ایسی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. اور یہاں پر صبر کا عمومی مفہوم مراد ہے جس میں نمایاں چیز روزہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے لفظ کو سب سے بعد میں ذکر فرمایا ہے. گویا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. روزہ تو صبر ہے ہی, اور یہ روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں روزہ یہ تعلیم دیتا ہے. بھوکے رہے ہو نا, پیاسے رہے ہو نا, بہت ساری خواہشوں کو تم نے چھوڑا ہوا ہے, تم نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا ہوا ہے, تم نے اپنے نفس کو معبود نہیں بنایا ہے, یہ سب کچھ صبر سے آپ کو ملا ہے. صبر ایک ایسی نعمت ہے جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں. لہذا زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جذبات میں آ کر کبھی بھی بے صبرے نہ بنیں. ابھی ایک واقعہ کہیں ہو گیا ہے کہ کسی غیر مسلم بچی نے شاید کسی مسلم کے اوپر کوئی پانی پھینک دیا یا کوڑا کرکٹ ڈال دیا. حالانکہ بعد میں غیر مسلم فیملی نے ان سے معافی بھی مانگی, لیکن وہ مسلم نوجوان اتنا غصے میں تھا کہ اس نے اس غیر مسلم نوجوان کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیٹ پیٹ کر مار ڈالا. یہ مہینہ صبر کا ہے. تم نے صبر کہاں دکھایا؟ اللہ صبر آپ کو دیکھنا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ صبر کو لازم پکڑو. اس عبادت کو سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئینہ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی عند الکعبہ, کعبہ کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تھوڑے فاصلے کے اوپر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کانا پھونسی کرتے ہوئے کہا کہ فلاں گھر میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, تو کون اونٹ کا اوج, اونٹ کی اوجھڑی جس کو کہتے ہیں سلل جزو, سلا کہتے ہیں اوجھڑی کو, دے دے.
کون سلل جزور، جزور مانے اونٹ، تو کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لے کر آ جائے اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دے. عقبہ ابن ابی معیط فقام اشقى القوم، قوم کا سب سے بدبخت آدمی کھڑا ہوا اور وہاں سے اس نے اوجھڑی کو اٹھایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے پوری اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی. کسی نے آپ کی بچی حضرت فاطمہ کو خبر دی، اس وقت وہی جویریت بہت چھوٹی تھی، اس وقت بہت بچی تھی. سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا کہ ان کے ابا پورے کے پورے اوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں. وہ روتے ہوئے آپ کے اوپر سے اوجھڑی کو ہٹانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. آپ نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی یہ درخواست، اپنی یہ بات رب کے حضور ڈال دی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میرے رب تو دیکھ ہی رہا ہے. اللہ، یہ صبر کا ایک اعلیٰ مقام ہے، صبر کا ایک اعلیٰ مقام. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کس حد تک صبر کا دامن پکڑنا ہے. صبر کا دامن، بچی کو کیسا لگا ہوگا کہ باپ کے اوپر اوجھ رکھی ہوئی پوری، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے، بڑی محبت تھی. جب آپ ان کے گھر جاتے یا حضرت فاطمہ آپ کے یہاں آتی تو آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اندازہ لگائیے جس کے لیے رسول کھڑا ہو جائے بیٹی کا کیا مقام ہوگا. کھڑے ہو کر کے آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنے بغل میں بٹھا لیتے تھے، اور کبھی کبھی تو ان کے کانوں میں کچھ بولتے رہتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے. لہذا ہر نوجوان، ہر مسلمان کے دل میں سیدہ کی عظمت، سیدہ فاطمہ کی محبت اور ان کی عظمت ہونی چاہیے. لہذا اس مسلم نوجوان نے جو حرکت کی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا وہ پرسنل میٹر ہے. لہذا ایک مسلمان کے اس پرسنل میٹر سے پورے اسلام کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ ہمیں جذبات میں آ کر کے اس حد تک نہیں جانا تھا کہ کسی غیر مسلم نوجوان کو قتل کر دے. قانون تھا، قانون سے شکایت کرنی تھی. قانون اگر تاخیر کرتا انصاف دینے میں تو آپ صبر کرتے. صبر کا پھل اللہ کے ہاں رکھا ہوا ہے. آگے سورۃ الشعراء ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. جی جی. اور جہاں ان کا بیان ختم ہوتا ہے ایک آیت کریمہ رکھی جاتی ہے بار بار، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ کی ایک صفت آتی عزیز اور دوسری آتی ہے رحیم. عزیز مانے غالب اور رحیم مانے رحم کرنے والا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ قادر ہے مجرموں کو ہلاک کرنے پر، اور رحیم ہے ان لوگوں پر، رحیم ہے ان لوگوں پر جو مجرم نہیں ہے. تو گویا عزیز ہے، غالب ہے اس بات پر کہ مجرم کو ہلاک کر دے، اور رحیم ہے کہ جرم کرنے کے بعد بھی آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہ اس کا رحم ہے. ایک مطلب اور، عزیز ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے، اور رحیم ہے ان پر جو ایمان لائے. العزیز
अला मन लम युमिन वर्रहीम बिमन आमना। रहीम है ईमान वालों पर और अजीज है, गालिब है उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाए। और एक मतलब है अजीज है, गालिब है, कादिर है मुजरिमीन को हलाक करने पर। और रहीम है कि जुर्म करने के बाद फौरन नहीं पकड़ता, बल्कि बंदे को ढील देता है कि अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, अब भी सुधर जा, लौट आ जिस रास्ते पर तू जा रहा है। यह अल्लाह तबारक व तआला का रहम। इसी वजह से अजीज के साथ अर्रहीम तकरीबन 7-8 बार आया है इस सूरह करीमा में। आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है कि ये बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल पड़े। आगे बहर कुलजुम है और पीछे फिरौन को मालूम हो गया और लश्कर लेकर के इनके पीछे आ गया। इधर भी मौत खड़ी है, इधर भी मौत खड़ी है। अब बनी इसराइल की सिचुएशन उस वक्त क्या थी, बनी इसराइल का हाल क्या था? फलम्मा तरा अल जमान काला असहाब मूसा इन्ना लमुद्रकून। बड़े बेसब्रे लोग थे। आज पूरी दुनिया को मुट्ठी भर हैं, वो 1 करोड़ कुछ लाख हैं, पूरी दुनिया के सर पे सवार हैं। अजीब गरीब कौम है। हजरत मूसा से कहने लगे काला असहाब मूसा, मूसा के साथी कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, इन्ना लमुद्रकून, यकीनन हम पकड़ लिए गए। देखो इन्ना लमुद्रकून कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमको पकड़ लिया जाएगा। जवाब में हजरत मूसा ने क्या कहा? कल्ला, हरगिज नहीं, इन्न मैया रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरा रब मेरे, ये नहीं कहा कि मेरा और तुम्हारा रब, सिर्फ अपनी तरफ उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत की कि रब्बे ताला मेरे साथ है। अल्लाह की मैयत की निस्बत उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ की, जबकि क्या कहना चाहिए था? घबराओ नहीं, अल्लाह हम सब के साथ है। ला, हजरत मूसा ने कहा इन्ना मैया रब्बी से, इसलिए कि इन्ना लमुद्रकून के जुमले से मालूम होता है कि आपके जो साथी थे बनी इसराइल, सारे लोगों ने अल्लाह के साथ बदगुमानी की, हुस्न जन नहीं रखा। इन्हें चाहिए था अहसनुज़्ज़न, लेकिन असाउज़्ज़न, इन्होंने अल्लाह के साथ हुस्न जन नहीं रखा, बदगुमान रहे। अब पकड़ लिए गए। अल्लाह हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा? देखिए यहां पर अल्लाह की मैयत की निस्बत हजरत मूसा ने तन्हा अपनी तरफ की, अल्लाह मेरे साथ है। और गारे सौर में हजरत सिद्दीक आपके साथ हैं। तलाश करने वाले वहां तक पहुंच गए। हजरत सिद्दीक ने नजर उठाकर देखा, घबरा गए, कहा कि अल्लाह के रसूल अगर इन लोगों ने हमें देख लिया, नीचे देख लिया, तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम मत कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। यानी मैयत की निस्बत अपनी तरफ भी की और हजरत सिद्दीक की तरफ की, इसलिए कि हजरत सिद्दीक सिर्फ घबराए थे, अल्लाह ताला के साथ हुस्ने जन को बरकरार रखा था, बदगुमानी नहीं थी अल्लाह के साथ। अल्लाह, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत में अपने साथ हजरत सिद्दीक को शरीक किया। और चूंकि इन लोगों ने अल्लाह के साथ हुस्न जन नहीं रखा, लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मैयत की निस्बत अपनी तरफ की कि मेरा रब मेरे साथ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हजरत सिद्दीक से? बेशक अल्लाह हमारे साथ है, यानी मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी। ये फर्क है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में और मूसा के सहाबा में। सहाबा हमेशा अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखते थे, ये हमेशा अपने रब के साथ बदगुमान रहे। कौन? बनी इसराइल। मेरे साथ है अल्लाह, तो एक मुफस्सिर लिखता है अगर अल्लाह साथ हो तो लल बहरु युगरिक वलन नारु तुहरिक, कोई दरिया डुबो नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती। अगर अल्लाह साथ हो तो दरिया डुबो नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, अल्लाह साथ था जी, दादा आग ने नहीं जलाया।
ان کے ساتھ بھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, رب میرے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلنے کا راستہ ہم بتاتے ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو دریا پر مارو. ذرا کسی تالاب میں اپنی لاٹھی مار کر کے دیکھو, راستہ بنے گا؟ اللہ نے فرمایا عصا مارنا تیرا کام ہے, جتنا تو کر سکتا ہے کر, راستہ نکالنا ہمارا کام ہے. جی جیسے ہی انہوں نے اپنے عصا کو دریا کے اوپر مارا, فَانْفَلَقَ, انفلاق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جڑی ہوئی ہو اور الگ ہو جائے, دو حصوں میں بٹ جائے اور بیچ میں کوئی راستہ بن جائے, اس کو انفلاق بولتے. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, پانی کی صفت یہ ہے سیلان, بہنا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نوامی سے کون کو بدل دیا؟ لاز آف نیچر کو بدل دیا. پانی بہتا ہے, پہاڑ نہیں ہوتا, پتھر بنا کر کے کھڑا کر دیا اللہ. دریا بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے, دریا کی ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں, ہوا اس کے قبضے قدرت میں, زمین اور آسمان اس کے قبضے قدرت میں, وقت کی رفتار اس کے قبضے قدرت میں. یہ اللہ کی عظمت ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی. وما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. نہیں تو زندہ کو چھوڑ کر مردوں سے کون مانگتا ہے؟ یہ جو سورہ ہے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے. اس نام سے یہ سورہ اس وجہ سے نازل کی گئی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے, شاعر کہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے یہ بتایا ہے کہ شاعر میں اور ایک نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے. آخر میں فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, شعراء کے پیچھے جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں, غاؤن ہوتے ہیں. اور نبی کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ وہ سب ہدایت یافتہ ہے. ان کے پیچھے چلنے والے بیکار لوگ ہوتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے, آپ کے پیچھے چلنے والے سب کریم لوگ ہوتے ہیں, کریم لوگ. بتایا گیا, فرمایا گیا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ يَعِظُونَ وَلَا يَتَّعِظُونَ, نصیحت کرتے ہیں یہ اپنے اشعار میں لیکن خود نصیحت قبول نہیں کرتے. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يَنْتَهُونَ, برائیوں سے روکتے ہیں اپنے اشعار میں لیکن خود نہیں رکتے. جی شراب کو برا بتاتے ہیں لیکن اکثر شاعر شرابی ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کی زندگی میں اور ایک نبی کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ سورہ کریمہ نازل کی گئی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک نبی میں اور ایک شاعر میں کیا فرق ہوتا ہے. شاعر کے ہاں قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے, اور نبی کے ہاں نبی جو بول دیتا ہے اس پر عمل کر کے بتاتا ہے. یہ فرق ہے ایک شاعر میں اور ایک نبی کے اندر. اچھا, اس کے بعد اللہ سے ایکسپشن کیا گیا, استثناء کیا گیا. سارے شعراء خراب نہیں ہوتے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت بھی شاعر ہیں. تو شاعری اگر تعمیری ہے تو مستحسن ہے اسلام کے نزدیک, اور ایسا شاعر اچھا ہے. اور وہ شاعر جس کے پاس ایمان نہ ہو, اخلاق نہ ہو, اس کو اسلام پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. جی جی, تعمیری شاعری کا ایک منظر دکھاتا ہوں ایک شعر کے اندر. ایک شاعر بہت اچھا کہتا ہے کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب. بد نظر, کوئی لڑکی جا رہی ہے, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. اس کو کہتے تعمیری شاعری. یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایسے تعمیری شعراء کا استثناء کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ نمل ہے. نمل کہتے ہیں چینٹی کو, چیونٹی, اینٹس, چیونٹیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. آج زوولوجی
کتنی ترقی پر ہے، لیکن زوولوجی کا پروفیسر یہ نہیں بتا سکتا کہ چڑیا کیا بول رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چڑیا کی زبان سمجھتے تھے. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے چڑیا کی بولی سکھا دی تھی. چڑیا کیا بول رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے، بات کرتے تھے. چڑیا بھی بات کر رہی ہے اور آپ بھی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آئے گا. اس میں ہے الاہتمام باللغات المختلفہ. اس میں مسلمان نوجوانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بہترین زبانیں ہیں، مفید زبانیں ہیں، اپنی زبان کے علاوہ ان زبانوں کو بھی سیکھو. جیسے انگلش ہے، سنسکرت ہے، اور بہت ساری زبانیں ہیں جو مفید ہیں، جو کہیں کام آ سکے. تو اپنی مادری زبان کے علاوہ ان زبانوں کو بھی سیکھا جائے. تو چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے. ایک دفعہ لشکر لے کر کے آگے جا رہے تھے، ایک وادی سے گزرے جس کو وادی نمل کہا جاتا تھا. جی، دا ویلی آف اینٹس، جو چیونٹیوں کی وادی تھی. چیونٹیوں کی جو رانی تھی، قالت نملۃ، چیونٹیوں کی رانی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے گھروں میں مساکن میں گھس جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں لاشعوری طور پر کچل نہ دے. دیکھو، ایک تو یہ کہ اپنے ساتھی چیونٹیوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تمہیں بے خیالی میں روند نہ دے، کچل نہ دے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ حکمراں کو، سی ایم ہو یا کسی گاؤں کا پردھان ہو یا کسی عہدے پر ہو اور لوگ اسے چن کر لائے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا ہمیشہ خیال رکھے، انہیں تکلیف نہ ہونے دے. دیکھو، یہ چیونٹی بول رہی ہے کہ اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کی طرف سے تم کو تکلیف پہنچ جائے. دوسرا نکتہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کچل دے گا تو جان بوجھ کر نہیں کچلے گا. وہم لا یشعرون، بے خیالی میں کچل دیں گے، دکھائی نہیں دیتے ہم، ہاں بے خیالی میں کچل دیں گے. یعنی چیونٹی کو بھی معلوم ہے کہ اگر سچا مومن ہے تو ٹیررسٹ نہیں ہوتا. جی، بلا وجہ چیونٹی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھے جا کے کسی انسان کو مارے. آج تو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ہی ٹیررزم کا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے سب کے سب ٹیررسٹ ہیں، اور لفظ جہادی بولا جاتا ہے ان کے تعلق سے. جبکہ قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ ایک چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اگر سچا مسلم ہے تو کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کر کے کسی چیونٹی کو نہیں مار سکتا، چاہے کہ کسی انسان کو قتل کرے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. سن رہے تھے، سنتے ہی مسکرا پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کیا بول رہی ہے اس کی بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. یہ کیسا علم ہے، ایسے سے علوم پیش کر رہا ہے قرآن حکیم کہ پوری سائنس بونی نظر آتی ہے اس کے سامنے. کوئی زوولوجی کا پروفیسر یہ بتا دے زندگی بھر جس نے زوولوجی پڑھائی ہو کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، میں سمجھتا ہوں، نہیں سمجھ سکتا ہوں. اچھا، آگے بتایا گیا کہ سروے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، چڑیوں کا سروے کیا تو دیکھا ہدہد موجود نہیں ہے. بولے کہاں گیا؟ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ گیا کدھر، میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. اور بغیر بتایا گیا ہے یہ جرم کیا اس نے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں ضرور اس کو سزا دوں گا، اس کے بعد سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے. دیکھو یہاں کہا کہ اگر جرم ناقابل معافی ہے تو اذبحن، سولی دے دی جائے، پھانسی دے دی جائے
ताकि मुआशरा ऐसे मुजरिम से पाक हो जाए, लाज बहनों। और अगर गुनाह हल्का है, जुर्म हल्का है, तो हल्की सजा दे दो। अजाबन शदीदा, गुनाह बड़ा है तो बड़ी सजा दे दो। लेकिन सजा देने से पहले औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, मुजरिम को अपने हक में बोलने का पूरा मौका दिया जाए। डायरेक्ट उसके बारे में फैसला न किया जाए, उसे बोलने दिया जाए कि तेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है, तो अपनी इस सफाई में क्या कहना चाहता है। औलयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन। थोड़ी देर हुई थी कि उड़ता उड़ता आया, कहने लगा हुदहुद, काला अहत्तु बिमा लम तुहिब्बी, मुझे ऐसा इल्म है जो इल्म आपको नहीं है। देखो, लोग कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म होता है, परिंदा कह रहा है कि मैं ऐसी बात मालूम है जो आपको मालूम नहीं। परिंदे का अकीदा यह है कि नबी को गैब का इल्म नहीं होता। काला फकाला अहत्तु बिमा लम तुहिब्बी, और मैं ये बता दूं कहां गया था मैं, वह जीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं शहर सबा चला गया था, यहां से 1500 मील के फासले पर है, वहां चला गया था। 1500 मील उड़ता उड़ता चला गया था ये। अच्छा, कहने लगा मैं बताऊं वहां मैंने क्या देखा। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने वहां एक औरत को देखा जो हुकूमत कर रही है। यानी एक परिंदों को भी ताज्जुब होता है कि औरत हुक्मरान है। बोले हाँ, तो इन्हीं की हुकूमत चल रही है। अगर हुदहुद होता और इनके हालात देखता तो कहता बड़ी अजीब बात है, इन्हीं की हुकूमत चल रही है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, और उसके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। वो ऊतियत मिन कुल्ली शै वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसका एक बहुत बड़ा अर्श, तख्त है बहुत बड़ा, उस पर बैठती है वो शान से। और कहने लगा, तकरीर चालू है इसकी, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह के अलावा ये सूरज की पूजा कर रहे हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, शैतान ने इनके अमलों को बहुत खूबसूरत बना दिया है। फसद्दहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून, ये अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं और ये हिदायत याब नहीं। इसका मतलब ये, किसी परिंदे को अगर तौहीद, परिंदे को गुफ्तगू करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले गुफ्तगू करेगा तो तौहीद के ऊपर गुफ्तगू करेगा। इंसानी शिर्क कर सकता है, इंसान और जिन के अलावा कायनात की हर शय मुवहिद है। इसका मतलब है कि शिर्क करने वाला पूरी कायनात से अलग हो जाता है, इसलिए कि पूरी की पूरी कायनात मुवहिद है, अल्लाह के हुक्मों पर चल रही है। और तुम अगर अल्लाह के हुक्मों पर ना चलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, तो पूरी कायनात से अलग हो जाओगे तुम। पूरी कायनात से कट जाता है मुशरिक, इतना बड़ा मुजरिम है वो। और ये कहा था कि उसका एक बड़ा अर्श है, तख्त। अर्श माने तख्त। तकरीर में कह रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के जो अर्श अजीम का रब है, अर्श अजीम का रब। कहा कि ठीक है, हम तहकीक करेंगे कि तू सच्चा है झूठा है। काला सनंजुर असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन, यानी कोई खबर लाए तो फौरन उसको मत मान लिया करो, तहकीक करो। कोई आया और आपके कान में कुछ कह दिया, अरे वो फलां आदमी तो तुमको ऐसा कह रहा था, मैं देख लेता हूं, मैं देख। अरे भाई तहकीक कर। अगर इस आयत करीमा के ऊपर कोई अमल कर ले तो मुआशरे के अंदर बहुत सारे फसादात और मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां और लड़ाइयां खत्म हो जाएं। आदमी को तहकीक करना चाहिए ना कि उसने कहा कि नहीं कहा। मैं देख लेता हूं उसको, मैं देख लेता हूं। बोले वह पहले तहकीक करना, ये तो कोई खबर लाया है। हजरत सुलेमान ये कह रहे, काला सनंजुर, हम गौर करेंगे, असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन, सच्चा है कि झूठा है। उसके बाद इसने अर्श का हवाला दिया था, बड़ा तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में फरमाया, क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। 1500 मील के फासले से वो जिस तख्त पर बैठती है उसको उठाकर कौन लाता है? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक
طاقتور جن کھڑا ہوا اور کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. یہ کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں. قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے, دربار برخاست ہونے سے پہلے 1500 میل کے فاصلے سے میں تخت اٹھا کر لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, میرے اندر طاقت بھی ہے اور میں امانت دار ہوں. اتنا طاقت تھی اس کو, اتنی طاقت تھی. تو ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, پتہ نہیں کون سا علم تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی کہہ کر کے چھوڑ دیا ہے, اسے معلوم. قال الذي عنده علم من الكتاب, اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, کہا انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک, پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. دیکھو اس کو کہتے ہیں ماس ٹرانسفر, سائنس کی زبان میں ماس ٹرانسفر. آج صرف انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے جی. امریکہ سے کوئی اپنی تصویر بھیجے تو آپ کی موبائل پہ آ جائے گی, لیکن وہ آدمی وہاں نہیں آتا جی. انرجی خالی آ رہی ہے ایک لمحے میں, لیکن یہاں تو پورا میٹر آ گیا ہے پلک جھپکنے سے پہلے ہی, پورا میٹر اٹھ کر کے آ گیا. یہ سائنس اس کے سامنے بونی ہے, بونی ہے سائنس. 1500 میل کے فاصلے سے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا. پتہ نہیں کون سا علم تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو مبہم چھوڑ دیا ہے. قال الذی عنده علم, پتہ نہیں کون سا علم تھا وہ. قرآن میں وہ علم ہے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا کوئی علم تھا, 1500 میل کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی تخت کو لے کر آ گیا. یعنی ماس ٹرانسفر ہو گیا جی. ابھی تک تو انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے, قرآن کہتا ہے پلک جھپکتے ہی ماس ٹرانسفر ہو گیا ہے. ابھی تم انرجی ٹرانسفر کرنے میں لگے ہوئے ہو. اور پھر اس تخت کی جو مالکہ تھی اس کو بلایا گیا. آئی, وہ آئی, رانی جو ہے وہ آئی. اب اس کو محل میں لے جا رہے ہیں. محل کیسا؟ صرح ممرد, صرح ای القصر, محل, ممرد اے مملس و مسوا, بالکل ہموار, فلیٹ اور چکنا. یہ عجیب ٹیکنالوجی ہے کہ نیچے پانی ہے, اوپر شیشے کا فرش ہے. کہا کہ چلو. اب جیسے آگے بڑھی اس نے اپنے پائنچے جو ہے اوپر کرنے شروع کیے. وہ کشفت عن ساقیہ, اپنی پنڈلی سے اس نے اپنے کپڑے اٹھانے شروع کر دیے. وہ سمجھی کہ پانی میں چلنا ہے. کتنی شاندار ٹیکنالوجی. نیچے پانی ہے, اوپر شیشے کا فرش ہے, اور رانی کو ایسا لگا کہ یہ پانی ہے, لہذا اس نے اپنے پائنچے اوپر چڑھا لیے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ رانیاں جو ہوتی ہیں اپنی پنڈلی نہیں کھولتی. یہاں تو عالم یہ ہے کہ یہاں تک کھلا ہوا ہوتا ہے, یہاں تک کھلا ہوا ہوتا ہے. لڑکیوں کے لباس یہاں تک اوپر تک ہو جاتے, اور یہاں یہ رانی آ رہی ہے تو کشفت عن ساقیہ, اس نے اپنی پنڈلی پر سے کپڑے اٹھائے. اس کا مطلب پنڈلی سے نیچے تھا کپڑا, چھپا ہوا ہوتا. تو رانیاں اور شہزادیاں کبھی بھی اپنی پنڈلی نہیں دکھاتی. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. ذرا اچھے کپڑے پہنا دے بھائی, پورے کپڑے پہنا دے, پورے کپڑے پہنا دے بھائی. آگے فرمایا گیا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان میں غیب کی بات کوئی نہیں جانتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله, رواه البخاری فی کتاب التوحید. تم سے جو کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. بہت سارے لوگ آج بولتے ہیں کہ تم تو اب تک اپنے خدا کو نہیں دکھا سکے,
ہم نے ان کو اسٹیچو کے اندر دکھا دیا ہے. ارے جو دکھائی دے جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ ایک تو یہ کہ میٹیریل کو دیکھ سکتا ہے، مادہ غیر مادی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. آپ میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ غیر مادی ہے. مادہ غیر مادی چیز کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دوسرے ایک محدود لا محدود کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جی آنکھوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ دنیا میں یہ آنکھیں اس کا دیدار کر سکے. یہ کون سا خدا ہے بھائی جس کو تم نے دیکھ لیا ہے؟ دیکھا کس نے؟ دیکھا کس نے؟ جی آگے سورہ قصص ہے، فرعون اور موسیٰ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. اس نے کیا کیا تھا؟ اپنی حکومت کے لوگوں میں درار ڈال دی تھی اور کچھ کے حقوق جو اس کے خاندان اور رشتہ دار تھے محفوظ رکھے گئے، اور ایک قوم ایسی تھی کہ انہیں کوئی حق حاصل ہی نہیں تھا. یہ بنی اسرائیل تھے. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے ان تکریس الفرقتی وتوظیفها لصالح السیاست منہج الفرعونی. کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فلسفہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو میتھڈ ہے کہ لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ فرعون کا میتھڈ ہے. یہ اس نے سکھایا. تو سیاست کے مفاد کے لیے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دینا، کسی کے لیے سارے حقوق محفوظ ہوں اور کسی کو ایک ایک حق کے لیے ترسایا جائے، یہ فرعونی میتھڈ ہے. یہ فرعونی میتھڈ ہے. جی اس کا کام یہی تھا فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک گہری مماثلت ہے، ایک گہری مشابہت ہے. کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے اپنے گاؤں سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے اور مدینہ آئے تو 8 سال بعد پھر مکہ آیا. 8 سال لگے واپس ہونے میں. 8 سال بعد مکہ آئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین آئے تو وہاں بکریاں چرا رہے تھے، اور یہ بھی 8 سال کے بعد پھر وہیں پہنچے جہاں سے یہ نکلے تھے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی گہری مماثلت ہے. جی اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم. یہ جب پیدا ہوئے تو حکم یہ تھا کہ لڑکے جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے. یہ پیدا ہوئے حضرت موسیٰ، ان کی ماں گھبرا گئی، کیا کریں؟ لوگوں نے بتا دیا ہوگا، عورتوں نے بتا دیا ہوگا. اور عورتیں کوئی چیز دیکھ لے تو اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتی، وہ الا ماشاء اللہ. وہ کسی نے کہا نہیں. 2 عورتیں اگر بات کرتے ہوئے خاموش رہتی ہیں، دھیرے دھیرے بات کرتی ہیں، تو سمجھو کہ ڈاٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. بالکل. اور اگر کہہ دیں ارے ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے، سمجھو کہ مکمل ڈاٹا ٹرانسفر ہو چکا ہے. اب یہ دوسری طرف ٹرانسفر ہونے کی راہ دیکھ رہا ہے، ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے. جی تو عورتوں نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ان کو دودھ پلا دو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ایسا کرو، دودھ پلا دو ان کو. دودھ پلانے کے بعد ایک تابوت میں ان کو رکھ کر کے حوالے دریا کر دو.
کمزور ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، ان کو تابوت میں رکھ کر کے یم میں ڈال دیا گیا. یم یعنی دریا میں ڈال دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور کو دریا سے بچا لیا. اور ایک طاقتور تھا وہ بھی یم میں آیا، اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا گیا یم. فرعون طاقتور تھا، دریا میں آیا اور ہلاک کر دیا گیا. دریا وہی ہے، فیصلے الگ الگ ہیں. ایک کمزور کے حق میں فیصلہ ہوا کہ اسے بچا لیا جائے. سمندر کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، موسیٰ بچ گئے. اور فرعون کے بارے میں حکم ہوا بچنا نہیں چاہیے، لہذا ڈبو دیا گیا. دریا وہی ہے، ایک کمزور کو بچا لیا گیا اور ایک طاقتور کو ڈبو دیا گیا. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے. ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے رحمت اور دوسرے کے لیے زحمت. اس سورہ کریمہ میں 4 عظیم عورتوں کا ذکر ہے. 4 عظیم عورتیں کون کون؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جی، اور دوسرے ان کی بہن موسیٰ کی. اس لیے کہ جب ان کو تابوت میں رکھ کر کے حوالے دریا کیا گیا تو ان کی ماں نے کہا دیکھتی جانا ذرا دور سے کہ یہ تابوت کدھر جاتا ہے. یہ بہن دور سے اپنے بھائی کی تابوت کو دیکھتی جا رہی ہے. دنیا کی سب سے بہترین جاسوس ہیں کہ نگاہ بھی رکھو اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس چیز پر نگاہ رکھی جا رہی ہے. یہ ان کی بہن ہے. بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لہذا ان کے حقوق ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. تو ایک تو آپ کی ماں ہے اور دوسرے آپ کی بہن ہیں اور تیسرے آپ کی بیوی ہیں. مدین گئے تھے اور وہاں جو حضرت شعیب سے ان کی بیٹی سے اپنی شادی فرمائی، وہ بیوی ہیں. اور ایک ان کی سالی ہیں. اس لیے کہ جب یہ مدین پہنچے تو 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں اور تمام چرواہے کنویں سے پانی پلا رہے ہیں. تو ایک تو آپ کی بیوی ہیں، دوسرے آپ کی سالی ہیں. یہ کتنی ہو گئی؟ 4. ایک 5ویں بھی ہیں، 5ویں عورت. 5 عورتوں کا تذکرہ ہے. 5ویں کون ہے؟ ان کو بچانے والی جن کی وجہ سے یہ بچ گئے. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام. وہ ہیں. یہ تابوت بہتے بہتے محل میں چلا گیا. آسیہ نے دیکھا ارے ایک تابوت بہتا آ رہا ہے پانی، لو لاؤ اس کو. کھولا گیا تو دیکھا ہے خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے. فرعون کو معلوم ہوگا، دوڑا ہے، لاؤ مجھے دے دو میں اسے قتل کر دوں. انہوں نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اسے قتل مت کرو. اس عورت کی وجہ سے یہ حضرت بچ گئے. تو 5 معزز اور عظیم عورتوں کا تذکرہ ہے. آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی سالی اور آپ کو بچانے والی فرعون کی بیوی. بالفاظ دیگر آپ کی ماں ایک طریقے سے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضوان اللہ علیہن اجمعین. 4 عورتوں کا تذکرہ ہے. اچھا، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ان کو دیکھ کر اسرائیلی پکار اٹھا، ارے دیکھو مجھے مار رہا ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کیا ہے، چل چھوڑ. تو ذرا کچھ زیادہ بننے لگا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ مارا، میں مر گیا ہوں. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہوں. ایک ہی فائٹ میں مر گیا. جلالی پیغمبر دے. فوقدہ وقت زمانے فائٹ، ایک فائٹ مارا مر گیا ہوں. فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ. جی کہنے لگے یہ تو شیطانی عمل مجھ سے ہو گیا، تو بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، ایک بے گناہ مارا گیا. لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے. ہو از دا کلر. اس لیے کہ اللہ جان رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بدماش یہ جان رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی مارا گیا.
دوسرے دن پھر دیکھا کہ کسی فرعونی سے لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے فسادی یہی ہے. تو کبھی کبھی اپنے لوگ بھی فسادی ہو جاتے, بدماش ہو جاتے ہو جی. غلطی اسی کی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھے, فائٹ تو دیکھ چکا تھا, فائٹ کا جو پاور تھا دیکھ چکا تھا. وہ سمجھ گیا کہ غلطی میری دکھائی دے رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام ضرور مجھے مارنے والے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, کہنے لگا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. اے موسیٰ کیا تم مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا تھا. دیکھو یہ اپنا آدمی ہے, یہ اپنا آدمی. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا, پلان بننے لگا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے بلا کر کے. کہہ رہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. تم زمین میں دادا بننا چاہ رہے, جبار مانے دادا بننا چاہ رہے, اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو. اب دیکھیے سب سے بڑا مصلح تو یہ ہے, لوگوں سے لڑتا پھر رہا ہے, لوگوں سے لڑتا پھر رہا ہے اور سب سے بڑا مصلح بنا ہوا ہے. تو گاؤں کے دور علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا, وہ ایمان لا چکا تھا. اسے معلوم ہو گیا, دوڑا دوڑا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى, یہ نہیں کہا کہ آیا, دوڑتے ہوئے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کوئی کام ہو یا کوئی خطرہ ہو تو آدمی کو سستی نہیں برتنی چاہیے, دوڑ کر کے اس کی خبر دینی چاہیے. یہ دوڑتا ہوا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. نکل لو, اس لیے کہ تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے. فخرج منها خائفا يترقب, نکل پڑے. یہ چلتے 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 وہاں مدین پہنچ گئے. اللہ اکبر, پیر زخمی ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں جی. ولما ورد ماء مدین, دیکھو یہاں پر یہ دو لڑکیاں ملی. یہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے, وہ چرواہے آ رہے ہیں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نکل جا رہے. دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. قال ما خطبکما, کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں کو مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے. وابونا شیخ کبیر, ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں, کام نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ عورت پردے کے دائرے میں رہ کر کے کام کر سکتی ہے اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو. وابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں, ہم کو یہ کام کرنا پڑا. اور جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو, اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں, ہم لوگوں کو رکنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرمائی, بھوکا آدمی ہے لیکن پھر بھی دیکھو اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی. اس کے اوپر جو ڈھکن تھا وہ اٹھا کر کے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد پھر جا کر وہاں بیٹھ گئے درخت کے نیچے. نکتہ یہ ملا کہ ایک اجنبی مرد, ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی سے بات کر سکتا ہے مگر لیقتصر فی حدیثی, زیادہ باتیں مت کرے, جتنی ضرورت ہو بس اتنی بات کرے. لڑکیوں نے جواب دیا قالت, لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ذرا چونچلے مت کرتے بیٹھے, اتنا ہی جواب دے, تجیب بقدر الحاجہ, ضرورت کے تحت جواب دے, اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو. پھر دونوں چلی گئی. فرمایا گیا کہ ان میں سے ایک جو تھی قالت لا نسقي حتى يصدر الرياح فجاءت احداهما تمشي على استحياء, دونوں چلی گئیں. اس کے بعد ان میں سے ایک آ رہی ہے جی اور حیا کے اوپر چل رہی ہے. حیا کے اوپر, حیا کے اوپر چلنے کا مطلب, کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ فلا قیمت للورد دون عبیرہ, پھول میں خوشبو نہ ہو تو پھول کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ایسے لڑکی میں حیا نہ ہو تو لڑکی کی کوئی قیمت نہیں. فلا قیمت للورد دون عبیرہ, اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو پھول بے قیمت ہے, اور کسی لڑکی کے اندر کسی عورت میں حیا نہ ہو تو عورت بے قیمت ہے. اسی وجہ سے
عربی میں حیا بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں لفظ حیا کا ایک مطلب ہے بارش. جب بارش زمین پر برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, سوکھے ہوئے پودے زندہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اگر عورت کے اندر حیا نہ ہو تو وہ مری ہوئی ہے, وہ زندہ نہیں ہے. اس وجہ سے حیا کو حیا کہا گیا, اور بالکل سچ کہا گیا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر. ایسا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے, یہ رزق کے مالک نہیں ہے. آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں بھی جاتا ہے اور اپنی جبیر رگڑتا ہے, ایک ہی مقصد ہوتا ہے رزق. اللہ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, وہ رزق کے مالک نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق, اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون, یعنی رزق کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ ہی سے ہمیں رزق مانگنا چاہیے. آخر میں شرک کی ایک بڑی شاندار مثال دی گئی ہے. دیکھیں غور سے سنیں, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ سہارے بنا لیے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی سہارے, کمثل العنکبوت, مکڑی کی طرح, لائک اے اسپائڈر, ایک مکڑی کی طرح. اتخذت بیتا, جس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جی لو کانوا یعلمون, کاش یہ جانتے ہو. اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. مکڑی جس میٹیریل سے گھر اپنا بناتی ہے, میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ من الداخل ام من الخارج, اندر سے آتا ہے, باہر سے نہیں. اس لیے کہ وہ جو لیس دار چیز جس سے اس کا گھر بنتا ہے اس کے اندر سے نکلتا ہے, باہر سے میٹیریل نہیں آتا. ہمیں گھر بنانا ہو تو میٹیریل باہر سے منگاتے ہیں. اس کو باہر سے میٹیریل منگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا میٹیریل گھر کا اندر ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور بدعت یہ آدمی کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور توحید جو ہے یہ باہر سے آتی ہے, اللہ کے وحی سے آتی ہے. جی اللہ کی وحی سے. اور اس کا پورا میٹیریل کس کا؟ مکڑی کے جالے کا پورا میٹیریل خود مکڑی کے اندر سے نکلتا ہے. لہذا بدعت بھی خود ساختہ ہے اور شرک بھی خود ساختہ ہے. توحید یہ وحی الہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اور دوسرے دیکھیں, یہ جو جالا بنایا گیا ہے سب سے کمزور گھر ہے یہ مکڑی کا گھر. اس میں نہ تو دروازے ہیں, نہ اس میں دیواریں ہیں, نہ اس میں چھت ہے, نہ اس میں کھڑکیاں ہیں. اور جس گھر میں دروازے نہ ہوں, کھڑکیاں نہ ہوں, سب سے غیر محفوظ گھر ہوتا ہے. جی ایک. اور دوسرے, مکڑی کو بھی پتا ہے کہ یہ گھر نہ تو سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے بچا سکتا ہے, نہ بارش سے بچا سکتا ہے. اور کوئی دشمن اگر اسے پکڑنا چاہے تو وہ جالے میں سے نکل کر کے کسی درخت کے اندر گھس جاتی ہے. اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ میرا گھر میری حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو سہارے بنا رکھے ہیں اسی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں جو غیر محفوظ ہے. مکڑی جو اس میں رہ رہی ہے وہ خود محفوظ نہیں ہے. تو یہ سہارے جو تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے, یہ سہارے تمہیں کیا دے سکتے ہیں اور تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ ایک. اور دوسرے, اس میں جو مکڑی ہے یہ مکڑے کو بلاتی ہے اپنے فائدے کے لیے, اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور جیسے ہی یہ حاملہ ہوتی ہے, جنسی ضرورت پوری ہو گئی, مکڑے کو بھگا دیتی ہے یا مار دیتی ہے. شوہر نہیں رہنا یا مار کر کے شوہر کو بھگا دیتی ہے. تو جس گھر میں شوہر کی پٹائی ہو جائے, جھاڑو سے پٹائی ہو, گھر گھر نہیں ہوتا, مکڑی کا گھر ہے وہ.
ایک تو یہ، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے، تو جب بھوک لگتی ہے تو ماں کو ہی مار کر کھا جاتے ہیں۔ اس پوری تمثیل کے اندر آپ دیکھو، پورے مغرب کے آئلی نظام کی عکاسی کر دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ پورا مغرب ہی ایسا ہے، نہ وہاں شوہر کی قدر ہے، نہ شوہر کو بیوی کی قدر ہے، بچے اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو۔ جی پورا آئلی نظام بکھرا ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ سویلائزڈ ہیں اور سب سے زیادہ مہذب اور متمدن ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہا 19ویں اور 20ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب